الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن آذان کہتے کہتے. کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے. میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے. یہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے. درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ پروردگار عالم نے دنیا آخرت کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ پاک جب تک ہمارا آخری سانس ہے ایمان اور نیک اعمال کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ موت نصیب فرمائے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے ایک عنوان شروع کیا تھا، درمیان میں مختلف مواقع اور مختلف حالات کی وجہ سے موضوع تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ کیا کہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں: خوشبو، نیک عورت اور نماز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ کروں؟ فرمایا ہاں، آپ بھی بتا دیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور حکم آپ کا ہو اور اس حکم کے مطابق میں اپنا مال خرچ کروں، یہ مجھے بہت اچھی بات لگتی ہے۔ اور تیسری چیز آپ یہ کہہ لیں کہ سب سے اعلیٰ، فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کی زیارت کرتا رہوں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اجازت لے کر 3 چیزوں کو بیان کیا۔ فرمایا، نیکی کا حکم کرنا، امر بالمعروف، یہ مجھے پسند ہے۔ برائی سے روکنا، نہی عن المنکر، یہ مجھے پسند ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ پرانا لباس پہننا، صاف ستھرا ہو لیکن پرانا لباس، یہ مجھے پسند ہے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کھڑے ہو کر اجازت لے کر اپنی پسندیدہ 3 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ مجھے پسند ہے۔ پھر ان لوگوں کو جن کے پاس لباس نہیں ہے ان کو لباس پہنانا، یہ مجھے پسند ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت، یہ مجھے بہت محبوب ہے۔ اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اجازت مانگی
اور اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف اور آپ کی شان، یہ آج کا گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے۔ آپ کا نام نامی علی تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی کنیت ابو الحسن، آپ کے بیٹے کا نام چونکہ حسن ہے اس لیے ابو الحسن مانا حسن کا باپ، یہ آپ کی کنیت ہے، اور لقب آپ کا ہے حیدر۔ آپ کے والد ابو طالب کے نام سے مشہور ہیں۔ ابو طالب یہ کنیت ہے، اور نام ابو طالب کا عبد مناف تھا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، چھوٹی عمر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کو ساتھ لے کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب کے پاس گئے کہ آپ کے پاس باقی آپ کی اولاد ہے، بچے ہیں، تو اگر آپ مہربانی کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اب ان کی کفالت، ان کی تربیت، ان کی پرورش کے لیے یہ آپ مجھے دیں، میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اظہار کیا تو ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے آپ اپنے گھر لے جائیں اور جا کر ان کی تربیت اور پرورش کرتے رہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ، جب اللہ کے نبی کے پاس ہیں اور بچپنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے ساتھ ظاہری بات ہے کھیلتے ہیں، بچے کو گود میں اٹھاتے ہوں گے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی گود میں ہیں، اور اللہ کے نبی یہ ابو بکر صدیق کی گود میں ہیں۔ شب ہجرت جب غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گود میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک رکھ کے آرام کر رہے ہیں، تو علی کا سر نبوت کی گود میں اور نبوت کا سر حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں، دونوں شان والے ہیں۔ علی کا اپنا مقام ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، 40 سال عمر ہے، تو بچوں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے اسلام قبول کیا، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ اسلام لے کر آئے، اور مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا۔ 4 آدمی سب سے پہلے اسلام لانے والے، ابو بکر صدیق مردوں میں، خدیجۃ الکبریٰ عورتوں میں، حضرت علی المرتضیٰ بچوں میں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا فرما رہے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ حضرت علی سے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے علی، فرمایا کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون تھے، یعنی
حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون ان کے ساتھ مشن کے اندر شریک تھے۔ اے علی تو اسی طرح میرے ساتھ میرا بھائی ہو کر تو بھی اس مشن میں شریک ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا تھے، ان کے بیٹے چچا زاد بھائی لگے، لیکن فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کل کو تیرے بار کوئی نبوت کا اعلان نہ کر دے تیرے بارے میں، تیرا مقام بہت اونچا، تیری شان بہت اونچی، تیرا مرتبہ بہت اونچا، لیکن میرے بعد کسی نبی کے آنا بند، نبوت کا دروازہ بند ہے، میرے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، چاہے وہ مسلمہ کذاب ہو، چاہے وہ آج کا غلام احمد قادیانی ہو جس کے پیروکار مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، یاد رکھیں یہ پہلے دن سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد اللہ پاک نے کسی کو نبوت عطا نہیں کرنی۔ کوئی بندہ کہہ دے عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے، اس کا بڑا آسان سا جواب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت اللہ کے نبی سے پہلے ملی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی پر نبوت کا دروازہ بند، کیا مطلب؟ آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنی نہیں ہے، جو پہلے جن کو مل گئی، آپ کے بعد قیامت تک کے لیے کسی کو نبوت کا تاج نہیں پہنایا جائے گا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کے اندر بڑے عجیب و غریب حالات اور واقعات پیش آئے، جس کی وجہ سے ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ توجہ کرنا، ہجرت کی رات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آرام فرما رہے ہیں، کفار نے، مشرکین مکہ نے 100 آدمی اکٹھا کیا، ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لیا، پورا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے۔ 100 آدمی جمع ہو گیا، مقصد کیا ہے؟ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ معاذ اللہ ختم کرنا ہے۔ 100 بندہ ہوگا، کسی پر کوئی کیا کہتے ہیں لڑائی جھگڑا نکل ہوگا، کسی پر کچھ ہو نہیں سکے گا، 100 بندہ اکٹھا ہوگا، 100 آدمی جمع ہو کے آگے رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آرام کر رہے ہیں، آ کے پورے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو خبر دی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جی یا اللہ، فرمایا کہ بھائی لوگ جمع ہو گئے ہیں، پھر فرمایا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، جو آپ کے پاس امانتیں ہیں، کافر یعنی اس سے بھی بات نہیں سمجھتے تھے کہ جس ذات کے بارے میں، جس ہستی کے بارے میں ہم یہ بات سوچ رہے ہیں، اس سے سچا انسان مکے میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا امانتدار مکے میں کوئی نہیں ہے۔ سارے کافر اپنا پیسہ، سونا چاندی، امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کرا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود شیطان نے ان کے ذہن کو بدلا۔ آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے آپ کو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی، فرمایا کہ جو آپ کے پاس سونا چاندی پڑا ہے یہ حضرت علی کے حوالے کر دو، اور آپ ابوبکر صدیق کے پاس چلے جائیں رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کو ساتھ لے کے مدینہ مبارک کا سفر شروع کریں۔ توجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، یہ سونا فلاں کے گھر دینا ہے، یہ چاندی فلاں کو، یہ پیسے فلاں کو، یہ نظام، پوری تفصیل ان کو بتا دے۔ اب اسی پر 1 منٹ کے لیے اگر ہم رک جائیں، اللہ کے نبی کو حضرت علی پر کتنا اعتماد ہے، بلکہ اللہ کو کتنا اعتماد ہے، کیا میرے محبوب یہ چیزیں علی کے حوالے کر دو، صبح یہ آپ کے کہنے کے مطابق ہر بندے کو پہنچا دیں گے، تقسیم کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے
اپنی وہ ساری امانتیں حضرت علی کے حوالے کی۔ بالکل ٹھیک ہے، امانتوں کی وجہ سے علی کو شان ملی، علی کو مقام ملا، لیکن یہ بھی تو سوچو جو امانتوں والا ہے اللہ پاک اس کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ جس آدمی کو اللہ کے نبی امانتیں دے رہے ہیں ان کی تو شان بلند ہے، اور جس آدمی کے پاس اللہ کے نبی اللہ پاک اپنے نبی کو بھیج رہے ہیں ان کی بھی شان اور مقام کیا ہوگا؟ اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے کہا کہ آپ ان کے پاس جائیں اور آپ کو لے کر ابو بکر سے ہجرت کا سفر کریں گے۔ ایک وقت آیا، توجہ کرنا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کہتے ہیں جسم مبارک میں، آنکھوں پر، کہیں اور آپ کو زخم ہوا، پریشان ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زخم ہو گیا۔ فرمایا پریشانی کی بات نہیں، اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن، تھوک جسے ہم کہتے ہیں، فرمایا یہ وہاں لگاؤ، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے وہ لعاب وہاں لگایا، زخم کیا، درد بھی ختم ہو گیا، زخم کا نشان بھی ختم ہو گیا۔ ایسا یعنی آپ اس کو کوئی ٹیوب بھی نہیں کہہ سکتے، ٹیوب کے اندر پھر ٹائم لگتا ہے، کئی دن لگتے ہیں، ادھر اللہ کے نبی کا لعاب لگا، ادھر فوراً آرام۔ توجہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار میں ہے اور آپ کے پاؤں کی ایڑی پر سانپ ڈنگ مار رہا ہے، یا بعض کہتے ہیں بچھو ڈنگ مار رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہل نہیں رہے، اگر ہلیں گے اللہ کے نبی کی نیند میں فرق آئے گا، لیکن انسان ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکلا، اور پانی کا قطرہ اللہ کے نبی کا سر ایسے گود میں ہے، ابو بکر کی آنکھ سے پانی نکل کر سیدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر۔ آنکھیں کھولی، ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاؤں پر کوئی چیز کاٹ رہی ہے، میں ہل نہیں رہا تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ فرمایا کوئی بات نہیں، دکھاؤ۔ جب دکھایا تو ڈنگ لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن ابو بکر کی ایڑی پر لگایا، فرمایا لگاؤ اللہ کرم کرے گا۔ فرماتے ہیں لعاب لگانے کی دیر تھی، کیا ہوا؟ تھوڑی دیر میں اللہ نے بالکل شفا عطا فرما دی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو کیا شان عطا کی، توجہ کرنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو گئی ہیں، ہاں جی اگر رشتے کی ضرورت پیش آئے۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی سے گفتگو فرمائی، اللہ کے نبی پھر خاموش ہو گئے، پھر یہ دونوں صحابہ جمع ہو کر حضرت علی کے پاس گئے، اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسا کریں اللہ کے نبی کے پاس جائیں اور آپ جا کر گفتگو فرمائیں، آپ حضرت فاطمہ کا رشتہ اپنے لیے طلب کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کہنے پر گھر آئے، کپڑے بدلے، تیاری کی، تیار ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کوئی گفتگو کرنی ہے بات۔ فرمایا ٹھیک ہے بیٹھو، بٹھا دیا، گفتگو ہوئی۔ حضرت علی نے اظہار کر دیا میرا دل چاہتا ہے اگر آپ مہربانی فرما دیں اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ مجھے دیں، میرے ساتھ شادی کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے بیٹھو، بٹھا دیا۔ آپ کے پاس سامان کیا ہے؟ علی المرتضیٰ نے کہا میرے پاس تو یہ زرہ ہے جس کو پہن کر میں جہاد کرتا ہوں۔ توجہ کرنا ساتھیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ٹھیک ہے اس زرہ کو بازار میں لے جاؤ اور اس کو بیچ کر پھر میرے پاس آؤ۔ علی المرتضیٰ بازار میں جا رہے ہیں، راستے میں عثمان غنی ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے علی کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ یہ زرہ میں نے بیچنی ہے، خیریت تو ہے؟ فرمایا میں نے اس طرح اللہ کے نبی سے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا اور اللہ کے نبی نے کہا زرہ بیچ کر آؤ۔ فرمایا کتنے کی بیچنی ہے؟ پیسے طے ہو گئے،
لکھا ہے آج کے دور کے مطابق 2.5 لاکھ روپیہ اس کی قیمت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتنے کی بیچنی ہے۔ ابو بکر عثمان غنی نے، توجہ کرنا ساتھیو، زرہ لے لی اور پیسے حضرت علی کے حوالے کر دیے۔ فرمایا سودا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بالکل ہو گیا۔ توجہ، حضرت عثمان نے پھر کیا کہا؟ اب زرہ کا مالک میں اور پیسے میں نے آپ کو دے دیے۔ ہاں جی بالکل بات پوری ہو گئی۔ عثمان غنی فوراً کہتے ہیں اب یہی زرہ میں آپ کو اپنی طرف سے گفٹ اور ہدیہ دیتا ہوں۔ یہ ہے آپس کی محبت۔ یعنی 4 خلفاء ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ ابو بکر عمر علی کو تیار کر رہے ہیں کہ تم رشتے کا پیغام بھیجو، اور عثمان غنی نے وہ زرہ لے کر پیسے دیے، پھر زرہ واپس کر دی۔ علی المرتضیٰ واپس آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جی زرہ بیچا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بیچنے گیا، آگے مسئلہ یہ بن گیا عثمان غنی ملے، انہوں نے زرہ کے پیسے بھی دے دیے، پھر مجھے زرہ ہدیتاً واپس بھی کر دی۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، جا کر ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، اور عشرہ مبشرہ صحابی جن کے نام لے کر اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، اور 4 خلفاء، فرمایا ان سب کو جمع کرو میرے پاس۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان کو لے کر آگے، توجہ کر، آج تیرے گھر میں شادی ہوتی ہے، کتنی خرافات ہوتی ہیں، کتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں۔ آج دنیا کے اندر ساری دنیا کی جو سردار عورت ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کا نکاح ہو رہا ہے، اللہ کے نبی خود کر رہے ہیں، نہ اس کے لیے بڑے بڑی لیٹن کی ضرورت، نہ اس کے لیے آتش بازی کی ضرورت، نہ اس کے لیے رسم حنا کی ضرورت، نہ اس کے لیے سہرے کی ضرورت، نہ اس کے لیے فوجی بینڈ کی ضرورت، نہ اس کے لیے ڈانسر کرنے والوں کی ضرورت، نہ اس کے لیے کسی اور گناہ کے کام کی ضرورت۔ اللہ کے نبی نے اتنی سادگی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر کے ہمیں یہ سبق دے دیا، اے مسلمانوں اگر مجھ پر ایمان رکھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر یہ پڑھتے ہو، پھر یاد رکھو میں اپنی بیٹی کا کتنی سادگی کے ساتھ رشتہ کر رہا ہوں، نکاح کر رہا ہوں۔ اگر تمہارے کام بھی سادگی کے ساتھ اور میرے طریقے پر ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت ڈال دے گا۔ آج نظام بھی الٹ ہوا پڑا ہے۔ آج اگر کوئی بیچارہ ہمت کاری لیتا ہے تو مفتی آ جاتے ہیں، او جی یہ شادی والا گھر ہے کہ وفات والا گھر ہے، ایسے تانے مارتے ہیں آ کر، اللہ معاف فرمائے۔ خیر، شادی ہو گئی، آپ اکثر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، توجہ کرنا، حضرت علی کے بارے میں جو جملہ بولا جاتا ہے اقضاہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مطلب؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی بڑی قوت رکھی ہوئی تھی، اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی بڑا پیچیدہ مسئلہ ہوتا حضرت علی اس کو بڑے اچھے انداز میں حل کر دیتے تھے۔ لکھا ہے تاریخ اسلامی تاریخ کے اندر، توجہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور آیا۔ آج علی کا نام لینے والے سارے ہیں، علی کو ماننے والے سارے ہیں، آپ پوچھیں علی المرتضیٰ کی زندگی کیا تھی؟ چور آپ کے پاس آیا، آپ نے تحقیق کی، چوری ثابت ہو گئی، پھر یہ نہیں علی المرتضیٰ نے چھوڑ دیا، نانا اسلامی تاریخ میں لکھا ہے آپ نے کہا لاؤ، علی نے کہا لاؤ، چور کو بلا لیا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، چور کا ہاتھ کاٹ کر پھر فرمایا اس کے گلے میں ڈالو، پھر وہ ہاتھ کٹا ہوا چور کے گلے میں ڈال کر اب فرمایا اس کو گھماؤ لوگوں کے اندر تاکہ لوگوں کو پتا چلے
چور کی یہ سزا ہوتی ہے، آج کے بعد کوئی چوری کرنے کا سوچے گا بھی کوئی نہیں۔ اور آج ایسا کرنے کو تیار ہے؟ نہیں، علی 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 کہنے کو تیار ہے۔ وہ یہ کام کرو علی نے جو کیے ہیں۔ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے، توجہ کر، رمضان کا مہینہ آیا، ایک آدمی پکڑا گیا، ہاں جی حضرت رمضان، اور یہ شراب پی رہا تھا۔ اچھا لاؤ اس کو تحقیق کی، ثابت ہو گیا ہاں جی پی رہا تھا، بس 80 کوڑے اس کو لگاؤ۔ جو شرابی آدمی کو 80 کوڑے لگائے علی المرتضیٰ نے، اور ساتھ کہا اگلے دن 20 کوڑے اور بھی لگاؤ۔ لوگوں نے کہا جی سزا 80 کوڑے ہے، 20 کس چیز کے؟ فرمایا 80 تو شراب پینے کے ہیں، اور 20 کوڑے اس بات کے ہیں کہ اس نے رمضان کا ادب و احترام کیوں نہیں کیا۔ آج ہمارے ہاں ہوٹلوں میں شراب چلتی ہے، شادیوں پہ چلتی ہے، اور کون ہو؟ علی کے ماننے والے ہیں۔ علی تو شرابی کو کوڑے مارتا تھا، تم کہیں علی کیسے علی کو ماننے والے 2 نمبر بنے ہوئے عاشق بنے ہوئے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ، لکھا ہے آپ بازار میں جاتے دکاندار کے پاس، ہاں جی مجھے جانتے ہو؟ وہ کہتا حضرت جانتا ہوں، کون؟ آپ وقت کے خلیفہ علی المرتضیٰ ہیں۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ آگے چلے جاتے، تھوڑا دور جا کر پھر دکاندار کو ملتے، آپ مجھے جانتے ہیں؟ حضرت میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، یہ کپڑا مجھے چاہیے، فلاں سامان چاہیے۔ یعنی جو دکاندار آپ کو جانتا ہوتا علی المرتضیٰ اس سے سودا نہیں لیتے تھے، کیونکہ یہ جانتا ہے میں خلیفہ ہوں، یہ میرے ساتھ رعایت کرے گا، اس رعایت کے اندر اس کا نقصان ہوگا، اس لیے اس دکاندار سے علی المرتضیٰ جا کے سامان خرید رہے ہیں جو جانتا ہی نہیں، تاکہ عام ریٹ کے مطابق یہ مجھے چیز دے گا اور میری وجہ سے اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ہے علی کا کردار، یہ ہے علی المرتضیٰ کی زندگی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ بازار میں جا رہے اور بارش ہو رہی ہے، اسی بارش کے دوران ظاہری بات ہے بندہ سفر میں ہو کسی جگہ پہ جا کے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک دکان لگی ہوئی تھی، آپ اس دکاندار کے پاس چلے گئے، تو اس دکاندار نے کہا کون ہو؟ بس یہ تھوڑا سا بارش ہے یا نہیں جاؤ یہاں سے نکلو۔ حالانکہ وہ خلیفہ وقت ہے، اگر اس کو بتا دے میں علی ہوں خلیفہ وقت، وہ ڈر جاتا۔ فرمایا تھوڑی دیر یار رکنے دو، اس نے کہا نہیں جاؤ۔ کہتے ہیں اسی حالت میں چل پڑے، اس کو نہیں کہا تو ہوتا کون مجھے روکنے میں، مجھے یہاں سے بھگانے والا نہیں۔ یہ فرمایا ان کا حوصلہ تھا کہ اپنی ذات کی وجہ سے اس آدمی کو جھٹکا اور ڈانٹا تک نہیں۔ آج ہم روڈ میں گاڑی لے کے جائیں، کوئی گاڑی ہمارے پاس ہمیں کراس کرے، ہم وہاں پہ کیا فتوے لگانے شروع کر دیتے، ہارن دے کے چلا جائے تو اللہ ہی حافظ ہے۔ علی کو دیکھو، اس نے کہا نہیں بس یاد جاؤ، اب چل پڑے، ٹھیک ہے تیری مرضی میں۔ یہ ہے علی کا کردار، علی کا اخلاق۔ علی کہنا بڑا آسان ہے، علی کا عاشق کہلانا بڑا آسان ہے، نعرہ حیدری یا علی مارنا بڑا آسان ہے۔ آؤ علی جیسی زندگی اپناؤ۔ محلے میں نظر آئے کون علی کو ماننے والا ہے، صرف جھنڈے لگانے سے تھوڑا کام چل جائے گا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ، کیس آپ کے پاس آ گیا، ہاں جی کسی آدمی پر کوئی چیز ہے، چور ہے، چور تھا نہیں وہ، لیکن 2 گواہ ہیں جی چوری کی ہے اس نے۔ آپ نے تحقیق کی، پتہ چلا جی چوری نہیں کی، لیکن یہ گواہ کہہ رہے ہیں، کیا کریں؟ اب جب گواہ آگے ہیں سزا دینی پڑے گی۔ توجہ، اب یہ ہوتا ہے وہ وقت جب جج نے فیصلہ بھی کرنا ہے، کسی کا نقصان بھی نہیں کرنا۔ ہاں جی یہ مسئلہ ہے جی، ٹھیک ہے، آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور کام میں لگے آپ نے بات ایسی کہہ دی، یا فرمایا کہ جو مجھے گواہ مل جائے اور جھوٹا گواہ ہو، میں اس کو ایسی سزا دیتا ہوں اس کی 7 نسلیں یاد کرتی ہیں۔ یعنی ان کو بات سنانی تھی گواہوں کو۔ پھر آپ کام میں لگ گئے، 10-12 منٹ گزرے، پھر ہاں فرمایا لاؤ بھی میں فیصلہ کرے۔ لوگوں نے کہا جی وہ گواہی بھاگ گئے ہیں۔ فرمایا پتہ چل گیا جھوٹے گواہ تھے، اس آدمی کو پھر اس کام میں بری کر دیا۔ یعنی اس انداز میں فیصلہ کیا، گواہ خود بخود چلے گئے کہ اگر ہمارا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا تو ہمارا حال کیا ہوگا۔
ایسی بات کی جج نے، گواہ موقع چھوڑ کے بھاگ گئے۔ کہتے ہیں ایک آدمی، آپ کی توجہ کرنا، ذرا توجہ تب بات سمجھ آئے گی آپ کو۔ 3 آدمی آپ کے پاس آئے۔ ایک نے کہا جی ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں۔ کتنے؟ بولو۔ 17 اونٹ ہیں۔ ایک نے کہا میرے آدھے ہیں۔ دوسرے نے کہا جی میرا اس میں تیسرا حصہ ہے۔ اور ایک نے کہا جی 9واں حصہ میرا ہے۔ ایک کے آدھے، ایک کا تیسرا حصہ اور ایک کا 9واں حصہ۔ فرمایا تقسیم اس طرح کریں کہ کسی اونٹ کو کاٹنا نہ پڑے۔ اونٹ کتنے ہیں؟ 17 ہیں۔ فرمایا بھی ایک اور لے آؤ بیت المال سے۔ اب کتنے ہو گئے؟ 18۔ آدھے کس کے ہیں؟ آدھے میرے ہیں، 9 اس کو دے دو جی۔ وہ لے گیا۔ ابھی تیسرا حصہ کس کا تھا؟ اس کا 18 کا تیسرا کتنا؟ 6 بن گئے، 6 اس کو دے دو، 6 وہ لے گیا۔ ابھی تیرا کتنا تھا؟ میرا جی 18 میں سے میرے جی اپنا 9واں حصہ تھا۔ فرمایا 18 کا 9واں حصہ کتنا بن گیا؟ 2 اس کو دے دے، ایک بچ گیا۔ گنتی کرو، 9 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 15 اور 2 اس کو دیے، کتنے ہو گئے؟ 17 ان کے اونٹ تھے۔ فرمایا یہ جو باقی بچ گیا یہ بیت المال میں بھیج دو۔ یعنی اپنے ایسی عقل سے استعمال کی کہ بیت المال سے لا کے فیصلہ کیا، پھر اور چلا گیا، اور ان کو سب کو پورا پورا مل گیا۔ سارے راضی اور خوش ہو گئے۔ واہ علی تیری کیا وہ ہے ذہانت۔ توجہ کریں، کہتے ہیں کہ حضرت علی کی زرہ جو ہے زرہ گم ہو گئے۔ ایک آدمی کے پاس ملی، قاضی شریح قاضی ہے جج وقت کا، اور حضرت علی خلیفہ وقت ہیں۔ مقدمہ درج ہو گیا، زرہ میری ہے۔ وہ کہتا ہے یہودی تھا مقابلے میں، یہودی کہتا ہے میری ہے، حالانکہ چوری کی تھی، لیکن گواہ کوئی نہیں تھا کس کے ساتھ چوری کی ہو۔ حضرت علی سے پوچھا ہاں بھی کوئی گواہ آپ کے پاس؟ اب وقت کا خلیفہ کھڑا ہے کٹہرے میں۔ یہ ہمارے آج حالات دیکھو، یہاں تو جج منٹوں میں بک رہے ہیں، اور وہاں جج سامنے کھڑا ہے۔ ہاں بھائی علی کوئی گواہ؟ فرمایا گواہ تو کوئی نہیں ہے لیکن ہے میری۔ فرمایا ایسے تو فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس قاضی نے اس زرہ کا فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ ٹھیک ہے اب آپ کی ہے یہ، کیونکہ گواہی کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس یہودی کو اس اسلامی فیصلے پر اتنی خوشی ہوئی، اس نے کہا جج صاحب آپ کی مہربانی، آپ نے تو میری زندگی بدل کے رکھ دی، آج میں کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرتا ہوں۔ یعنی اس فیصلے کو دیکھ کر اس یہودی نے کلمہ پڑھ لیا۔ توجہ، ایک بچہ نوجوان، بڑی عجیب بات ہے یہ، اس کو لے کے جا رہے ہیں پھانسی کے لیے۔ حضرت عمر کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گرفتار بچے کو لے کے راستے میں حضرت علی مل گئے۔ علی خدا کا واسطہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ آپ نے روک لیا، مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ قاتل ہے، اور قاتل کی سزا کیا ہوتی ہے؟ قتل۔ تو نے قتل کیا ہے؟ ہاں جی کیا ہے۔ تو پترا پھر تو سزا قتل ہی ہے نا۔ کہتا پوچھو صحیح میں نے کیوں قتل کیا ہے؟ کیوں کیا ہے؟ کہتا میں نے اپنے مالک کو قتل کیا ضرور، لیکن میں نے اس کو ناحق نہیں کیا، کسی وجہ سے کیا تھا۔ حضرت عمر کے پاس چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت یہ کیس آپ کے پاس آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فیصلہ کر دیا تھا، ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ جب مر گیا بندہ، اب یہ کہتا میں نے کیا ہے، اب کیوں کیا تھا اس کی ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، مرنے والا مر گیا ہے، اب اس کو سزا دی جائے گی۔ فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت علی نے کہا حضرت ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ چلا، لیکن اگر مجھے تھوڑا سا مہلت دو، میں تحقیق تفتیش کر لوں۔ کر لو۔ توجہ، حضرت علی لے گئے اس بچے کو، بٹھا دیا۔ بیٹا بات سناؤ کہ آپ نے اپنے مالک کو قتل کیوں کیا تھا؟ یہ غلام تھا۔ اس نے کہا جی میں نے اس لیے قتل کیا تھا، میرا مالک میرے ساتھ برائی کرنا چاہتا تھا، جب مجھے پتہ چل گیا تو میں نے کہا اس کو چھوڑنا نہیں، میں نے جو میرے پاس تھا مار دیا اس کو۔ کوئی گواہ؟ کہتا وہاں کون سا گواہ ہونا تھا، کمرہ ایک تھا، وہاں گواہ کہاں میرے پاس ہے۔ حضرت علی پریشان ہو کے بیٹھ گیا۔ اچھا، فرمایا چلو کوئی بات نہیں، کہاں قبر کہاں اس کی؟ فلاں قبرستان میں ہے۔ سنو، اس کو وہاں بٹھایا، قبر دیکھ لی، لوگوں کا آؤ بھائی قبرستان جا کے قبر کھولو۔ ابھی 2-3 مہینے ہوئے فوت ہوئے کو، یہ نہیں کہ سالوں سال گزر گئے، نہیں، ایسے اسلام فیصلے کرتا ہے، مہینے بعد فیصلہ ہو گیا۔ یہ ہماری عدالتیں ہیں، قاضی جو وکیل ہیں، اللہ سب کو بس کیا لفظ بولوں میں،
کئی سال مقدمہ چلتا رہتا ہے۔ فرمایا قبر کھولو، قبر کھولی گئی، اندر خالی، اندر میت ہی کوئی نہیں۔ میں قبر بند کر دو، بند کر دی۔ واپس آ کر عمر فاروق سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یہ بچہ بری کر دو، یہ بے گناہ ہے۔ وہ کہتا میں نے مارا ہے۔ فرمایا کہتا ہے مارا ہے، لیکن کیوں مارا وہ بھی سچ کہتا ہے، دلیل کیا ہے؟ فرمایا وہ قبر خالی پڑی ہے، اور میں نے یہ اللہ کے نبی کا فرمان سنا ہے کہ جو بندہ قوم لوط والا عمل کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کی قبر سے میت کو نکال کر قوم لوط کی بستی میں بھیج دیا جاتا ہے، اس لیے قبر خالی ہے۔ تو اس کا مطلب اس کا مالک ایسا ہی تھا، لہذا یہ بچہ بری ہے، اس لیے اپنی عزت بچانے خاطر کیا ہے، اور عزت کی خاطر اگر بندہ اپنی جان قربان کر دے اگلے اپنی عزت بچانے کے لیے، وہ مجرم نہیں ہوتا، یہ بچہ بری ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ توجہ، ایک آخری بات سنا دوں آپ کو۔ ایک بچے کو لایا جا رہا تھا اور اس کو فیصلہ تھا اس کو 80 کوڑے مارو۔ کتنے کوڑے؟ یہ تہمت کی سزا تھی۔ بندہ کسی پہ تہمت لگا دینا تو نے یہ کیا ہے، اس نے کیا نہ ہو، اس کو شریعت میں کہتے ہیں حد قذف، قاف ذال فا، حد قذف، یاد کرو لفظ یہ، تہمت کی سزا 80 کوڑے۔ نوجوان بچہ چھوٹا سا 12-13 سال عمر ہے، اور اس کو لے کے جا رہے ہیں، اس کو سزا دی حد قذف۔ وہ کہتا ہے مجھے نہ دو سزا، میں بری ہوں۔ اب سنے کون بات اس کی؟ راستے میں علی نظر آ گئے، فرمایا علی مرتضی حضرت مجھے بچا لو ورنہ مجھے کوڑے لگ جائیں گے۔ فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں کہتا ہوں فلاں میری ماں ہے، اور وہ کہتی ہے میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ بچہ کیا کہتا ہے؟ یہ میری ماں ہے، اور ماں کہتی ہے میں اس کی ماں، میں نہیں جانتی کون ہے یہ، میں نہیں سکتا، دیکھا ہی نہیں، تو خدا کے لیے مجھے بچاؤ ورنہ یہ مجھے کوڑے لگیں گے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ جب یہ بچہ کہتا ہے یہ میری ماں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا اس عورت کے ساتھ کسی نے ہم بستری کی ہے، تبھی میں پیدا ہوا ہوں نا۔ تو یہ کہتی ہے میرا نکاح نہیں ہوا، نہ میری یہ اولاد ہے۔ آپ یہ سمجھے گویا بچہ اس عورت پہ تہمت لگا رہا ہے، وہ بچہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، کہتی ہے میں نہیں مانتی، اس کو میرا بچہ نہیں ہے یہ۔ حضرت علی کے پاس مقدمہ آ گیا، فرمایا ٹھیک ہے، عورت کو بلا لیا، ساتھ بچے کو، دونوں کو لے کے لے آپ جو جہاں فیصلہ کرنا اور بیٹھنا ہوتا تھا بٹھا لیا۔ توجہ کرنا، عورت سے کہا ہاں بھائی یہ آپ کا بچہ ہے؟ نہیں ہے۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ہاں بالکل سچ کہہ رہی ہیں۔ جو میں فیصلہ کروں مانو گی؟ ہاں جی مانوں گی۔ یہاں لکھ دو، سائن کیا، جو آپ کا فیصلہ مجھے منظور۔ بچے سے پوچھا ہاں بیٹا یہ آپ کی والدہ ہے؟ ہاں جی ہے۔ جو میں فیصلہ کروں مانو گے؟ ہاں مانوں گا۔ لکھ دو جی، لکھ دیا۔ اب دیکھو عقل، یہ ہوتا ہے جج۔ آج تو پیسے لے کے جج بنتے ہیں نا، پیسے دے کے بنتے ہیں، سفارشیں دلا کے جج بنتے ہیں، پھر منٹ بعد بک بھی جاتے ہیں۔ کبھی فیصلہ کچھ ہے جج کا، کبھی فیصلہ کچھ ہوتا ہے جج کا۔ علی کا نام لینا ہی آسان ہے، نعرہ حیدری یا علی، یہ کہنا بڑا آسان ہے۔ علی کا طرز تو دیکھو، آگے طریقہ تو دیکھو علی کا۔ اب دونوں کو بٹھا لیا، فیصلہ ہو رہا ہے۔ آپ اس کی ماں ہو؟ نہیں۔ آپ بیٹے ہو؟ ہاں جی میری ماں ہے یہ۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، 500 درہم پکڑا، 2 گواہ بلائے، فرمایا کہ میں ان گواہوں کی موجودگی میں بچے سے کہا آپ کا اس عورت سے نکاح کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں میرا بیٹا نہیں ہے، جب نہیں تو نکاح ہو سکتا ہے، لہذا آپ دونوں میاں بیوی ہیں، آپ اس کو لے کے، یا آپ کی بیوی ہے، لے کے چلے جاؤ۔ جب بچے نے کہا اٹھو جی، چلو ماں تو نہیں باندھی، بیوی تو بانا، آپ چلیے۔ اب عورت بولی علی یہ کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ فرمایا آپ کو کیا ٹینشن ہے، آپ کا بچہ ہی نہیں ہے وہ، تو میرے نکاح کر دیا نا، اور تو کچھ نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا ماں بیٹے کا نکاح ہو سکتا ہے؟ تو ماں ہے نہیں۔ پھر بولی کہ میں ماں ہوں۔ انکار کیوں کر رہی ہے؟ توجہ، کہتی ہے اس لیے انکار کر رہی تھی، میری شادی ہوئی تھی، یہ بچہ میرا ہی ہے، میرا خاوند فوت ہو گیا اور بہت بڑی جائیداد کا مالک ہے، میرے بھائیوں نے مجھے مجبور کیا ہے تو اس بچے کا انکار کر، اگر یہ تیرا بیٹا ثابت ہو گیا ساری جائیداد یہ لے جائے گا۔
تو اس کا انکار کر دے جائیداد ہمیں ملے گی. کہتی ہے میں نے بھائیوں کی باتوں میں آ کے کہنا شروع کیا میرا بیٹا ہی نہیں ہے. یعنی حضرت علی کی ایسی عقل کہ ماں فوراً مان گئی کہ یہ وجہ ہے. جھوٹی ہوئی، جھوٹی اور کیا، بیٹا میرا ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل نصیب فرمائے.